خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات میں، اور مجھے بہت خوشی ہے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں. قبلہ خوش آمدید اور آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک آپ کو بھی اور تمام عالم اسلام کو یار بھائی ڈیجیٹل کے توسط سے عیدوں کی عید مبارک. کیا کہنا، جزاک اللہ. جناب قبلہ مولانا محمد رضا داودانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. قبلہ بہت شکریہ، خوش آمدید. اور رضا بھائی کے ساتھ بھی ہمیں الحمدللہ ایک سے زیادہ مرتبہ الحمدللہ روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے کا شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ واقعاً بڑی حسین یادیں، ہاں. بڑی حسین یادیں. پروردگار عالم تمام کو بار بار نصیب کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عید کی مبارکباد، ہدیہ تبریک و تہنیت و مبارکباد. جزاک اللہ. قبلہ میں چاہوں گا ابتدا میں، ویسے تو ظاہر ہے یہ ایک مسلمہ اصول ہے تو اس پہ کوئی بحث کیا سوالیہ نشان تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر کبھی کوئی یعنی صرف ایک یاد دہانی کے لیے اس اینگل سے ذرا فرمائیے گا کہ بھائی بلا تفریق اور بغیر کسی بحث، بغیر کسی شک و شبے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ کسی اور تفریق چاہے وہ مسلک کی ہو کبھی اس کے بغیر بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر طے آپ ہمیں بتاتے رہیں، آپ سب بتاتے رہیں، لیکن میں چاہوں گا آج کی سب ایک یاد دہانی کے طور پر بس ایک بتائیں. کیا کہنا، حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ پروردگار عالم نے ان سے اکمل، ان سے عرفہ تو کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں کی. یعنی یہ وہ ہیں کہ اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی پیدا نہ کیا جاتا. واہ واہ واہ. اور آپ غور کیجئے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، محمد کے اطاعت گزاروں میں سے ایک اطاعت گزار ہوں. ان کا تعلق جو وہ خود اپنا بیان کرتے ہیں پیغمبر اکرم کے ساتھ وہ اس طرح سے کہ کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، کہ میں اس طرح سے پیغمبر اکرم کی اتباع ان کے پیچھے پیچھے رہتا تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے رہتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ جو تعبیرات ہیں وہ کس طرح کی تعبیرات ہیں، جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. تو پیغمبر اکرم کی جو منزلت ہے، یعنی صاحب معراج کی ہم بات کر رہے ہیں، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم، تو اس سے زیادہ قربت کا تو امکان تصور ہو ہی نہیں انسان سکتا کے نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم پر ہماری جانیں قربان. اور پھر اس بار پڑھنے کا قرآن کریم میں جو الگ الگ انداز ہے سامنے، یعنی ابھی انہی آیات یا اسی موضوع کے حوالے سے جو قرآن میں شب معراج کے بھائی کچھ ان الفاظ میں ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب سے جو کہا وہ کہا. اب یہ کیا ہے، یعنی اس انداز سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اگر اس کی صراحت مقصود ہوتی تو پروردگار عالم یہ مجمل انداز اختیار نہ کرتا. تو بعض ایسے سیکریٹس ہیں ان کو سیکریٹ رہنے بس یہ اب وہ دیجیے. اگر رب اور محبوب جب قربت کی جو باتیں ہوتی ہیں تو آپ خود سر اندازہ کیجئے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سر عام کرنے کی ہوتی ہے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں کرنے کی ہوتی ہیں. جو گھر کی بات ہے وہ سڑک پر نہیں کی جاتی، جو سڑک کی بات ہوتی ہے وہ گھر پہ نہیں کی جاتی. بالکل اسی طریقے سے نبی جانے خدا جانے جو جبرائیل کے ذریعے سے بیان کرنا تھا وہ جناب جبرائیل کے ذریعے سے بیان کر دیا. لیکن اگر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی نہیں بیان کرنا اور وہاں اسی منزل پر کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، تو یقیناً کچھ صراحت، کچھ وضاحتیں اس کی آئی ہیں. مگر یہ کہ میں آخری بات تو یہی کہوں گا کہ بہت سے حروف مقطعات ہیں کہ جن کے اسرار صرف مخاطب جو ہے وہ جانے، جس نے کلام کیا اور جس سے کلام کیا گیا وہ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ سر اور اقراز. تو ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ہیں وہ ہمارے لیے بیان کر دی گئی، اور جو پیغمبر اکرم کے لیے خاص ہے وہ پیغمبر اکرم کے لیے خاص ہی رہے گی. اور وہ جو ایک مقام پہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، میں ایگزیکٹلی شاید ریپیٹ کر پاؤں کہ اے حبیب کیا آپ اپنے آپ کو یعنی کیا اتنی مشکل میں ڈال لیں گے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اتنا وہ تو آپ یقین جانیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خشک حاکم والا رول نہیں اختیار کر رہے. حالانکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پروردگار عالم نے کہا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کا ذمہ تو اتنا ہی ہے کہ وہ بلاغ مبین کر دے، پیغام صاف پہنچا دے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید خود ہی پیغمبر اکرم کے حوالے سے یہ گفتگو کرتا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کہف کے اندر. اے حبیب کیا آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں اس افسوس میں؟ یعنی ذمہ تو آپ کا اتنا ہی تھا مگر آپ تو اس سے بہت آگے گئے. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو قرآن مجید میں سورہ برات اور سورہ توبہ کی جو آخری آیتوں میں سے ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، رسول تمہارے پاس وہ ہے تمہارے نفسوں میں سے ہے. معاملہ یہ ہے کہ پریشانیاں تم پر آتی ہیں، برا اس کو لگتا ہے. حریص علیکم، تمہارے معاملے میں اس درجے یہ حرص رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ تم سب کو کسی نہ کسی طرح سالویشن، نجات یافتہ بنا دے. یعنی اگر آپ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں نا تو وہ تو ابو جہل کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے آتا. ابو لہب کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے آتا. ایک حاکم، خشک حاکم ہو نا، اور ایک ہے مربی، ایک ہے
ایک واقعاً تربیت کرنے والا مزکی، کہ اس کی تمنا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کبھی دیکھیں کسی استاد کو، وہ آیا اپنا لیکچر دیا، سیلری لی، چلے گیا، صحیح ہے، لیکن کام ایک کر وہ لیا ہے بس۔ کہ جو کہے کہ نہیں، یہ میرے شاگرد جو ہے نا، صرف اتنا نہیں کہ میں نے اپنا ایک آفیشیل لیکچر دیا اور چلا گیا، نہ۔ واہ امیر واہ المومنین مولا علی کے تعبیر یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب دوار، ایک وہ طبیب ہوتا ہے جو اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بس وہ آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو ٹھیک ہے، ٹھیک۔ لیکن یہ ہے کہ ایک وہ طبیب ہوتا ہے کہ جو کلینک میں بھی بیٹھتا ہے، مگر ساتھ ہی ایمبولینس کے اندر بیٹھ کر اس جگہ پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ مریض موجود ہوتے ہیں، جہاں پر سانحہ ہوا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صرف اس طبیب کی طرح نہیں تھے کہ جو اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریض کے منتظر ہوں، ان کا کلینک ہے مسجد نبوی، ان کا کلینک جو ہے وہ تو ممبر ہے، ان کا کلینک جو ہے وہ تو محراب ہے کہ جہاں پر نماز جماعت بھی ہو رہی ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے، نہ، طبیب دوار، پیغمبر اکرم کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار بھی کرتے تھے نمازوں کے موقع پر، خطبے کے موقع پر، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر پتہ چل جائے کوئی پریشان ہے، کوئی ہدایت کا طلبگار ہے، تو وہاں پیغمبر اکرم خود بھی پہنچ جاتے تھے، کیا کہنا ہے، بالکل اس ایمبولینس کی طرح سے کہ جو سانحے کے مقام پر پہنچ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ میں قبلہ اجازت میں چاہتا ہوں محمود بھائی سے کلام سن کے اور پھر ہم ذرا سلسلہ کلام آپ سے آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ محمود بھائی آپ ہمیں کلام سنائیں گے۔ کرم کے بادل ہاں ہاں، برس رہے ہیں، واہ، دلوں کی کھیتی ہری ہری بھری ہے، سبحان اللہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا دیکھو، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر ہے، نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے باہر آیا، یہ کون جانے باہر آیا، پھولوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، ادھر ادھر نہ پھرو گداؤ، شہ مدینہ کے در پہ آؤ، شہ مدینہ کے در پہ آؤ، جو مانگنا ہے نبی سے مانگو،
نبی کے گھر کون سی کمی ہے جو مانگنا ہے نبی سے مانگو نبی کے گھر کون سی کمی ہے میرے نبی کی ہے شان بالا میرے نبی کی ہے شان بالا بڑا سخی ہے مدینے والا بڑا سخی ہے مدینے والا آقا بڑا سخی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے اور نبی کو اپنا خدا نہ مانو نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے کے بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے یہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہنا قبلہ میں چاہوں گا آج کی شب کی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شب عید کی مناسبت سے فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام فرحت جان مومن پہ بے حد درود غیظ قلب ضلالت پہ
پہ لاکھوں سلام. ان کا ذکر ہر جگہ, ان کا جلوہ ہر جگہ ہے. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی جان بس کے مہک رہی, کسی دل میں اس سے کھٹک رہی, نہیں اس کے جلوے میں یک رہی, کہیں پھول ہے کہیں خار ہے. ذکر ان کا ہر جگہ ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش میں طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے. اس ہستی کی کیا بات کی جائے کہ وہ ہستی کہ وہ جب خرامہ خرامہ چلتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم درآں حالے کے محبوب تم یہاں جلوہ فرما ہو. وہ ہستی کہ جب بات کرتی ہے ان کے بات کرنے کی اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے وقیل ہی یا ربی, مجھے محبوب کے اس کہنے کی قسم ہے میرے رب. دنیا ربی ربی کرتی ہے, دنیا میرا رب کہتی ہے, دنیا دعا مانگتی ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. لیکن یہ محبوب کریم وہ ہیں, یہ ہستی وہ ہے کہ یہ جب یا ربی کہتے ہیں تو اللہ اس کہنے کی قسم ارشاد فرماتا ہے وقیل ہی یا ربی. یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جان کی قسم ارشاد فرماتا ہے, ان کی زندگی کی قسم فرماتا ہے لعمرک, پیارے تیری جان کی قسم, پیارے تیری زندگی کی قسم. یہ وہ قسم ہے جس کا لطف اہل دل ہی جانتے ہیں. یہ وہ ذات, وہ ملک الملوک, شہنشاہ حقیقی, ساری طاقتوں قوتوں کا مالک ہے. وہ مالک اور خالق ہو کر وہ کہتا ہے لعمرک, پیارے تیری جان کی قسم. یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ جب اپنا دستے و دعا دراز فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سورج کو پلٹا دیتا ہے کہ دستے دعا دراز فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. صاحب رجعت شمس و شق القمر, نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ جب دستے مبارک پیالے کے اندر رکھ دیں, برتن میں رکھ دیں تو یہاں سے پانی کے چشمے بہ پڑیں, نور کے چشمے لہرائیں, دریا بہیں, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ان کی مبارک انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ, یہ پنجاب رحمت کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں, ان کا پنجاب ہے یہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ, یہ وہ ہستی ہیں, یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ ان کے لیے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, پیارے ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا. آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے, کہیں صبح ہے, کہیں شام ہے, کہیں دن ہے, کہیں رات ہے, اذان ہر جگہ ہو رہا ہے. جہاں اذان ہو رہی ہے وہاں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی لیا جا رہا ہے. یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. یہ وہ ہے, وہ روز و شب دو عالم در گفتگوش, دو عالم روز و شب در گفتگوش, ہما قرآن در شان محمد. قرآن مجید فرقان حمید سارا اٹھائیے شروع سے لے کر آخر تک, جا بجا آپ کو یہ جلوے نظر آئیں گے. یہ جلوہ محمدی ہے, یہ ذکر محمدی ہے, اور یہ راحت دل, یہ سکون جاں ہے. ان کا نام نامی کیا بات کی جائے, ان کے جو ہے الفاظ ختم ہو جائیں. وہ نیازی صاحب کے انہوں نے کلام پڑھا, نیازی صاحب نے کہا تھا سا مک جان دے تیریاں گلاں مک دیاں نہیں. ہاں کیا کہنا ہے, واہ 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 بھائی, لطف آ گیا بھائی. اسی بہاؤ میں وسیم بھائی ہمیں کلام سنا دیجیے, پھر ہم ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج محمد آئے مورے گھر, آج محمد آئے مورے گھر, آج محمد آئے مورے گھر. صلی اللہ کی, صلی اللہ کی دھوم ہے گھر گھر. کیا کہنا ہے, آج محمد آئے مورے گھر, اللہ آج محمد آئے مورے گھر. آنکھوں میں مازاغ کا سرما, سر پر تاج ورا فانا کا, آنکھوں میں مازاغ کا سرما, سر پر تاج ورا فانا کا, حسن مجسم اللہ ہو اکبر. کیا
کہنا ہے؟ محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام ابد ہے زلف کا سایہ سبحان اللہ صبح ازل ہے مکھڑا کا شام ابد ہے زلف کا سایہ ان سے ہوا قلب منور کیا کہنے آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر دوش پہ ہوں گے سو لہرائیں بھینی بھینی خوشبو آئے دوش پہ ہوں گے سو لہرائیں بھینی بھینی خوشبو آئے رنگوں نکہت سارا منظر آج محمد آئے مورے گھر اور عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا چاند اتر آیا ہے زمین پر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر بن کے شب معراج کا دلہا پہنچے جب افلاک پہ آقا نغمہ تھا ہر ایک زباں پر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر اور انجم بے کس آپ کا منگتا بخشا دے دو جگ کے داتا انجم بے کس آپ کا منگتا بخشا دے دو جگ کے داتا بوند ہوں میں اور آپ سمندر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر صلی اللہ کی صلی اللہ کی دھوم ہے گھر گھر آج محمد آئے سبحان اللہ کیا کہنا کیا کہنا سبحان اللہ کیا کہنا جزاک اللہ قبلہ کلوزنگ ریمارکس آپ سب لوگوں سے تو اس میں بتائیے گا ہم نے نشریات کے آغاز میں سے بات کیا تھا کہ علماء کرام ہی ہمیں اس جانب رغبت دلاتے رہتے ہیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کے ترجمے کو سمجھنا باقاعدگی کے ساتھ اور پھر میں ان ایام یا آج کے دن کے مناسبت سے اگر کہوں تو
حد درجہ ضروری ہے کر سکتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا پیغمبر اکرم کے اوپر، یعنی جہاں سے آپ نے بات شروع کی کہ قرآن مجید خود ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر پروردگار عالم فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین. پیغمبر اکرم کے لیے نور کا لفظ خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے اور کتاب سے پہلے نور کا تذکرہ ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے جو اوصاف بیان کیے ہیں سورہ احزاب میں، وہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، شاہدن و مبشرن و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، نذیر ہم نے آپ کو ڈرانے والا، کیا تنبیہ کرنے والا، جھنجھوڑنے والا، بیدار کرنے والا ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، جگانے والا آپ کو بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ، ہم نے آپ کو دعوت دینے والا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے اور اذن پروردگار سے آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں. یہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کر رہے، اذن پروردگار اس میں دخیل ہے. وسراجم منیرا، اور ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا، روشنی دینے والا، ظلمتیں ختم کرنے والا، تاریکی دور کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا کہ جس چراغ سے روشنی نکلتی ہے، نور پھیلتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم اس طرح سے اپنے حبیب کا تعارف کروا رہا ہے، تو ان کے اس تعلق سے جو امت ہے اس کی ذمہ داری مشخص ہے. اسی طرح سے آپ سورہ ابراہیم کی جو آیت ہے اسٹارٹ کی، اسی میں اگر آپ دیکھیں کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب ہم نے یہ کتاب ہے آپ پر نازل کی، ہم نے نازل کی، لتخرج الناس، تاکہ آپ انسانوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے کر آئیں، باذن ربہم، اور ان کے رب کے اذن سے آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں. یعنی خدا نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا کہ خدا کے رب ہونے کا جہاں تقاضا یہ ہے کہ جسم کو پالے، وہیں خدا کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کو بھی روشنی دے، روح اور نفس کے رشد کے لیے بھی مواد فراہم کرے. تو اس کے لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے الی صراط العزیز الحمید، اس خدا کے راستے کی طرف آپ لے کر آئیں جو خدائے عزیز ہے، خدائے حمید ہے، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے اور قابل تعریف اور قابل حمد ہے. آپ دیکھیں گے کہ خود پروردگار عالم نے اپنا ذکر کیا تھا اس انداز سے، یعنی یہ جو پیغمبر اکرم کا یہاں پر وصف بیان ہو رہا ہے نا، اس ذمے کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا تھا. آیت الکرسی سے بالکل متصل، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ہے صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام جو خدا نے اپنی ولایت کے تقاضے کے ماتحت عنوان کیا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے، وہ سپرد کس کے الحمید، اس خدا کے راستے کی طرف آپ لے کر آئیں جو خدائے عزیز ہے، خدائے حمید ہے، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے اور قابل تعریف اور قابل حمد ہے. آپ دیکھیں گے کہ خود پروردگار عالم نے اپنا ذکر کیا تھا اس انداز سے، یعنی یہ جو پیغمبر اکرم کا یہاں پر وصف بیان ہو رہا ہے نا، اس ذمے کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا تھا. آیت الکرسی سے بالکل متصل، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ہے صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام جو خدا نے اپنی ولایت کے تقاضے کے ماتحت عنوان کیا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے، وہ سپرد کس کے کیا جا رہا ہے؟ پیغمبر اکرم کے، کہ یہ کام خدا کا تھا، مگر خدا کی طرف سے جو کام اس کو انجام دینے والی ذات ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو خود سمجھ میں آتا ہے کہ جب خدا کسی کو کام دے تو اس کا کام کرنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسا خدا کا اس کام کو انجام دینا، اس لیے کہ وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اس کام کو انجام نہیں دے رہا. یہ خود اپنی جگہ توسل اور وسیلے کے اوپر بھی بہت اہم ایک رخ اور نقطہ بہرحال بنتا ہے. تو اتنا تو طے ہے نا کہ جب پیغمبر اکرم آئے ہیں اندھیروں کو دور کرنے کے لیے تو وہ اپنی امت کو اندھیروں میں نہیں دیکھنا چاہتے. تو اب اگر آپ غور کیجئے تو جہالت اندھیرا ہے، تو پیغمبر اکرم علم کی طرف آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ عالم نہ بھی بنے تو طالب علم بنے. اسی طرح سے پیغمبر اکرم اپنی امت کو بخیل اور کنجوس تو نہیں دیکھنا چاہتے، تو صاحب سخا اور سخی دیکھنا چاہتے ہیں. پیغمبر اکرم اپنی امت کو بزدل اور ڈرپوک تو نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر شجاعت و بہادری ہو، موقع کو پہچانتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہوں. پیغمبر اکرم اپنی امت کو ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. مسلک پر رہیے، کوئی مسئلہ نہیں، مکتب پر رہیے، کوئی حرج نہیں ہے، امت بن کر رہیے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و بازو بن کر رہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنے، ایک دوسرے کی مصیبتوں پر ہنسنے والے نہ بنے. اس لیے کہ یہ طے ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی امت کے کسی بھی فرد کو پریشانی میں دیکھتے تو ان کی کیفیت وہی ہوتی جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، کہ پریشانی تم پر آتی ہے، برا اس کو لگتا ہے. تو جب ان کو برا لگتا ہے تو ان کی امت کا کوئی فرد ہے، ہم بھی اسی امت میں، وہ بھی اسی امت میں، ایک دوسرے کی پریشانیوں پر لب خندہ ہونا، مسکرانا، ہنسنا، یہ اچھا نہیں ہوگا.
کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر مشکل میں کوئی ہے تو ان کی اتباع میں مشکل کشائی کے فریضے کو انجام دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ قبلہ، کلوزنگ ریمارکس۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کتاب اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ پیارے یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے، برکت والی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہم پر حق ہے، جس طرح دیگر اشیاء کے ہم پر حق ہیں، تو قرآن جو کتاب ہدایت ہے، جو اللہ کے محبوب، جو نعمت عظمیٰ نعمت کبریٰ ہیں، جو وہ میسج لے کر آئے ہیں، ڈیوائن میسج جو اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آئے ہیں، اس کتاب کا جو ہم پر حق ہے، حقوق ہیں قرآن کے، ان میں سے یہ حق ہے کہ تلاوت کے ساتھ ہم نے اس میں تفکر اور تدبر کرنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا، یہ بھی حق ہے۔ اور یہ بھی خود قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، قرآن خود اعلان فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت لینے کے لیے۔ تو ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یعنی قرآن کی صدا ہے یہ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو امت جو ہے وہ لبیک، زبان حال سے لبیک کہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ تو نصیحت تبھی حاصل کرے گی جب قرآن سے جڑے گی، جب قرآن سے امت کنیکٹ ہوگی تو نصیحت حاصل کر پائے گی۔ جب قرآن سے زیادہ زور کسی اور چیز پر ہوگا تو قرآن سے کیا نصیحت حاصل کرنی ہے؟ تو یہ میلاد منانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں، یہ تہیہ کر لیں کہ ہم ماہ ربیع الاول میں حضور جان عالم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور سمجھ کر پڑھنا میلاد منانے کا ایک رخ، میلاد منانے کا ایک انداز ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ وہ ہے کہ ایک تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کو عربی آتی ہو، آپ براہ راست سمجھ سکیں، لیکن اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو جو آپ کی مدر ٹنگ ہے، آپ اس کے اندر قرآن کا ترجمہ تو ہر زبان میں موجود ہے، ترجمہ تفسیر آپ اس کا مطالعہ کریں جو آپ کو آسان لگتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فلاں پڑھیں، اسپیسیفائی نہیں کر رہے، جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ وہ پڑھ لیں، پڑھے تو صحیح۔ آپ قرآن پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اختلاف یہ بھی آپ نے اچھی بات کی، ہم نے سالوں تک اس بحث میں الجھے ہیں کہ یہ کرنا ہے، بھائی پڑھ تو لے، کچھ تو پڑھیں، جو قدر مشترک ہے وہ بہت ساری ہیں، اختلافی معاملات کم ہیں، اور قرآن کے حوالے سے تو اور زیادہ کم ہے۔ قرآن جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر، قرآن تو ویسے ہی اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینے والا، اور قرآن کی تفسیر کے اندر بھی ایسا ہی ہے، وہ مقامات کم ہیں جہاں پر اختلافات ہیں جزوی نوعیت کے، ادروائز جو ہے قرآن کے اندر مشترکات ہی ہیں۔ تو آپ قرآن پڑھیں، ایک انداز میلاد منانے کا یہ ہے، اور دوسرا انداز کہ وہی قرآن یہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے۔ یقینی دلیل کو کہا جاتا ہے برہان، یقینی دلیل، قطعی دلیل کو برہان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں برہان کی تفسیروں کے اندر ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ برہان سے مراد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ حضور کا برہان ہونا، نبی معجزہ لے کر آتے ہیں، دلیل لے کر آتے ہیں، یہ نبی الانبیاء ہیں، یہ خود برہان بن کر تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا برہان ہونا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ آپ کو ان کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلے گا۔ آپ جب ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس اعتبار سے برہان ہے، یہ ہر اعتبار سے برہان ہے، تو وہ پتہ آپ کو سیرت سے چلنا ہے۔ تو دوسرا طریقہ میلاد منانے کا یہ ہے کہ آپ یہ عہد کر لیں کہ کم از کم سیرت کی کوئی ایک کتاب شروع سے لے کر آخر تک A to Z جو ہے میں اس کا مطالعہ کروں گا سمجھ کر۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح کر دوں کہ ٹھیک ہے ہر بات بندے کو سمجھ میں نہیں آتی، سیرت کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہوں گی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، قرآن مجید کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی آئیں گی ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو نہیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی تو آپ اہل علم سے رجوع کر لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ اہل ذکر سے یعنی علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، آر کی بات ہے بھی نہیں، اور یہ ویسے ہی
مسلمان کی یہ شان ہے کہ مسلمان تو علم کا حریص ہوتا ہے، اور فرمایا گیا نا 2 حریص ہوئے کبھی سیر نہیں ہوتے، یہ حدیث شریف ہے، حضور جان عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک مال کا حریص اور دوسرا علم کا حریص۔ علم کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا، اور مسلمان کی شان تو یہ ہے، مسلمان کو علم کا حریص ہونا چاہیے۔ مال کے حریص تو ہمیں بہت نظر آ رہے ہیں، علم کے حریص خال نظر آ رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم علم کے حریص بنیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی، خود عمل کرنے کی، تفکر کی، تدبر کی، اور دوسروں تک درست انداز میں پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم تکثیر مسلمین کریں، مسلمانوں کے دائرے کو بڑھائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غیر مسلموں کو ہم اسلام کے دائرے میں لے کر آتے، لیکن آج کل جو ہے وہ ریورس ہو رہا ہے معاملہ، انقلاب معکوس آیا ہوا ہے کہ لوگ جو اہل اسلام ہیں ان کو باہر نکالنے پہ زور زیادہ ہے بعض لوگوں کا، یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو تکثیر مسلمین والے ہم بنے، ہم ایسے بنے کہ ہماری ذات سے اسلام کو نفع ہو، دین کو نفع ہو، خلق خدا کو نفع ہو، اور یہ سیرت کا بہترین میسیج ہے، اور میلاد منانے کا ایک انداز یہ بھی۔ سبحان اللہ، کیا خوب انداز ہے، کیا خوب۔ قبلہ میں اب آخر میں، چونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ہماری آپ کی کئی نشستیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بہت سی، کہ آپ قرآن فہمی، قرآن بینی، قرآن کو جو جدید ذرائع ہیں، واٹس ایپ گروپس، ایپس، ان کے ذریعے پڑھنے کے حوالے سے آپ بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں۔ میں کچھ ایسے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بھی ہوں جس میں آپ خود بھی جو ہے وہ روزانہ قرآن کریم کا 1 پیج ترجمے کے ساتھ، تو میں چاہوں گا آخر میں جب میلاد کا یہ انداز جب قبلہ نے اس ذہن توجہ دلائی تو آپ بھی اس پہ آخری کچھ جملے کہہ دیں۔ ظاہر ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید ہی کے اندر آپ دیکھیں تو کتنے الفاظ آپ کو، کتنی تعبیرات ملے گی کہ یہ قرآن، یہ کتاب وہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ پرفیکٹ راستہ ہو سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، جن کو فکر نجات ہے، جو کوشش ہیں اپنی آخرت کے حوالے سے نجات چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا پوٹینشل تو اتنا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، بینات ہیں اس کے اندر، اور یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان، کھوٹے اور کھرے کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، ان تمام کے درمیان اگر حد فاصل اور اگر کوئی ایسی لائن ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ پہچانا جا سکے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو یارڈ اسٹک کیا ہے؟ یارڈ اسٹک ہمارے پاس وہی کتاب ہے جو قرآن مجید ہے، کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن پچھلے دنوں گزرا تو ان کا ایک جملہ میری نظروں سے گزرا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ کلام خدا کی بندوں کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خود خالق کی مخلوق پر، یعنی جو خالق کی فوقیت مخلوق کے اوپر، خالق ہے، مخلوق ہے، وہی اہمیت کلام خدا کی، کلام خالق کی، کلام مخلوق کی، جس طرح سے مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتے، کلام مخلوق بھی کلام خالق کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہم کسی بھی چیز کی جتنی بھی تعریف کریں مگر کلام پروردگار وہ کلام پروردگار ہے۔ پھر اس کے اندر جو شیرینی ہے، جو اس کے اندر ردم ہے، جو اس کے اندر رائم ہے، شعر نہ ہوتے ہوئے جو اس کے اندر صوتی آہنگ موجود ہے، انسان کے دل کو جذب کرتا ہے۔ یعنی آپ واقعاً سورہ رحمان ہی کو پڑھتے چلے جائیں، اگر انسان کو نہ معلوم ہو نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، مگر اس کا دل اس کی طرف جذب ہوتا ہے، اس کو ایک جھومنے لگتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان۔ آپ خالی اس کے اندر دیکھیں صوتی آہنگ، سورہ رحمان میں، آپ سورہ یاسین میں دیکھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو آہنگ ہے یہ ایک عجیب اس کے اندر آہنگ رکھا گیا ہے۔ اگرچہ ما علمنہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا ہے، ان کے شاعر نشان بھی نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ یا ذکر ہے یا قرآن مبین ہے، یعنی ان کی زبان سے جو ادا ہوتا ہے یا وہ نصیحت ہے اور یا وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں صوتی آہنگ جو اس کے اندر موجود ہے وہ کتنا حسین ہے، دل کو جذب کرتا ہے۔ اس کی آواز سنے انسان کا دل جذب ہوتا ہے، اس کے مطالب پر انسان غور کرے اس کا دل اس کی طرف جذب ہوتا ہے۔ عمل کی خو اس کے اندر موجود ہو تو یقیناً یہ اس کے لیے شفا ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمہ، یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نازل کر رہے ہیں قرآن میں سے وہ کہ جو شفا ہے مومنین کے لیے۔ لیکن اگر ظالم اپنے ظلم کے ساتھ اور اپنے کفر کے ساتھ اگر ہدایت کی طلب نہیں ہے اور پھر پڑھے تو پھر اس کا نتیجہ خسارے میں اضافے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے اسی خوبصورت میسج کے ساتھ، بہت نواز۔ یہ لفظ جو ہے ایک ہوتا ہے تکفیر اور ایک ہوتا ہے تکثیر۔
فے کے ساتھ تکثیر جو ہے کثرت سے ہے، تو میں نے کہا تکثیر مسلمین، مسلمانوں کی کثرت کرنا، اس کا اپوزٹ ہے تکثیر مسلمین، سین کے ساتھ مسلمانوں کو توڑنا، تو یہ نہیں کرنا، تکثیر مسلمین نہیں کثرت والا ہے، یہ کثرت والا ہے، تکثیر مسلمین ہیں دونوں باب تفیل سے. جی دونوں باب تفصیل سے. واہ واہ، اچھا ٹھیک ہو گیا، بہت نواز، بہت شکریہ علماء کرام کا، نعت خواہ حضرات سب کا بہت شکریہ. مجھے انور ابراہیم برادران تشریف فرمایا بہت دیر سے ہمارے ساتھ، صدیق بھائی نظر آ رہے ہیں مجھے، فیاضی صاحب تو مسلسل نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ، ظاہر ہے وہ تو جب سے آئے نظر آ رہے ہیں، تو ہم سب سے فیض سے بہت کچھ ہوتا ہے نا، فیاضی صاحب کے فیض سے، فیاضی صاحب کے فیض سے بہت کچھ ہوتا ہے. مبالغے کا سیگا، یہ ویسے بھی فیاض مبالغے کا سیگا ہے، اس سے نسبت ہے فیاضی. اب آپ اس کو وائنڈ اپ کریں، تھوڑی دیر میں عربی کا ٹیوشن یہاں صحیح بات، صحیح، کئی جلی اور کئی خفی چیزیں جو ہے وہ فیاضی صاحب کی فیض سے چل رہی ہیں یہاں پہ. تو ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک میں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ.